معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خوابوں کے بارے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا، اس کی حقیقت اور خواب میں شیطانی تصرفات کیا ہوتے ہیں اور خواب کی 3 اقسام ہیں، ان کو بیان کریں گے کہ کیا مقصود ہوتا ہے ان خواب کا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سی خواب شیاطین القاء کرتے ہیں، اور پھر چنانچہ متوحش قسم کے خواب جو ہوتے ہیں، جیسا کہ سر کٹا ہوا دیکھنا، کسی کو قتل کر دینا، اسی قبیل سے ہے، اور احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے، اور اس سے جنود ابلیس یعنی ابلیس کے لشکروں کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالے اور پھر ہر طرح مومن کو پریشان کر سکے، مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آئے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں محمد ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو اختیار کرنا شیطان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقعہ مجھے ہی خواب میں دیکھا، اس کا یہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ شیطان خواب میں حق تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افترا پردازی کرتا ہے، یعنی بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور مظہر ہدایت ہیں اور شیطان مظہر ضلالت ہے۔ اب ہدایت اور ضلالت اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور ہدایت و ضلالت میں ضد ہے، اور اللہ جل شانہ اضلال، ہدایت اور تمام صفات متضادہ کا جامع ہے، یعنی اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، یعنی شر کو بھی پیدا کرنے والے ہیں، برائی کو بھی پیدا کرنے والے ہیں، تو اس طرح یعنی کہ اگر کوئی شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے قدرت نہیں دیتے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں تو اس صورت میں آ کے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے جو انسانوں کو خوابیں آتی ہیں ان میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حدیث نفس ہے، یعنی دلی خیالات کا انعکاس، یعنی کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ انسان کی خواب میں ظاہر ہوتے ہیں، اور دوسرا تخویف شیطان، یعنی جو وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، پھر وہ دن کو اس کا خیال کرتا ہے اور رات کو پھر اسے وہ خواب میں ظاہر ہوتا ہے، اور تیسری مبشرات خداوندی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر مبشرات یعنی خوشخبریاں سنانا۔ اس تقسیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب 3 اقسام پر مشتمل ہے، بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق خواب کی وہی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اس بندے کے اوپر ہے، اصل خواب وہی ہے، کیونکہ حدیث نفس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص ایک کام کرتا ہے دن کو تو خواب میں عموماً وہی چیز دیکھے گا، جن میں دن بھر کیا ہوتا ہے وہ کام میں منہمک رہتا ہے، جیسے کوئی عاشق محروم الوصال جو ہر وقت اپنے محبوب کا خیال کرتا ہے، اور رات کو کیا کرتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے، اور وہ خواب بھی عموماً اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو متوحش قسم کے خواب ہوتے ہیں، شیطانی خواب ہوتے ہیں، ان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو ڈراتا ہے، تو ان میں بھی جب ایسی خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگ لے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محظوظ ہو اور طالب حق اور محبت الہیہ میں اور زیادہ سرگرم ہو، ایسا خواب قابل تعبیر ہے، اور اسی سے بڑے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی جو سچا خواب ہے وہ خوشخبری سنانا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس بندے کو القاء کرتے ہیں کہ اسے خوشخبری سنائی جائے، اور پھر جب اسے خوشخبری پہنچتی ہے تو یہ اصل خواب ہے۔ پھر جو 2 قسم کے خواب ہیں ان کو کسی کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک وہ شیطان کی طرف سے جو القاء ہے، اور پھر جو دل کے اندر خیالات آتے ہیں دن میں تو وہی وہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے، تو اس طرح کے خواب کسی کو بتانے نہیں چاہیے، نیک لوگوں کو اچھے خواب بتائیں اور پھر اس کی تعبیر کا جو وہ بتائیں اس کے اوپر عمل کریں۔ اور خواب میں تقریباً 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں حلال چیز کا کھانا اور حرام سے بچنا، اس لیے جو حضرات متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں اپنے اخلاقی حالات کا جائزہ لیں، یعنی اپنے اخلاق بھی ٹھیک کریں اور ایسی حلال چیزیں کھائیں کہ جن سے انسان فطرت دین کی طرف آئے، یعنی حرام سے بچیں۔ تو جو انسان حرام غذا میں مشتبہ غذا میں منہمک ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے خواب بھی دیکھتا ہے، خصوصاً حرام یا مشتبہ غذا، غیبت، کذب بیانی سے قطعاً اجتناب لازم ہے۔
اسی معنی میں ایک حدیث مرفوع ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہے اس کا خواب میں سب سے زیادہ سچا ہونا یہ ثابت ہے، یعنی جو انسان بات میں سچا ہے تو اس کی خواب بھی اتنی ہی سچی ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنی ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ جو اصل حقیقت ہے اس انسان کے ساتھ اور خواب کی جو اصل حقیقت ہے اس حقیقت کو پہنچ سکے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔